قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. دنیا ہی سب کچھ ہے. اللہ کے بندوں، میری قوم کے جوانوں، کچھ بھی کرو، کتنی عیاشیاں کرو، کتنی دولت کما لو، کچھ بھی کر لو، ایک دن مرنا ہے مرنا. موت سے کیوں چھپتے ہو؟ اور یاد رکھنا، موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کتنا بھی چھپو موت سے، موت تمہیں ہر جگہ آ کے رہے گی. میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ گے تو تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے گی. موت سے چھپ نہیں سکتے. موت کا آہینی پنجہ تمہیں ہر جگہ جکڑے گا. اس وقت پچھتاؤ گے. ہاں اور جوؤں کے اڈوں پہ جانے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، سٹوں کو آباد کرنے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اپنے کمزور جسم پہ رحم کرو. چھپکلی اور چوہے سے ڈرنے والوں، اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکے، اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ آسمان اٹھا سکے نہ زمین اٹھا سکے، اس عذاب کو ہمارا کمزور سا جسم کیسے اٹھائے گا؟ اور یاد رکھنا، یہاں تمہاری دادا گیری بابا گیری سب چلے گی، اللہ کے یہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا اور تمہاری چر چلنے والی زبان کو بند کرے گا، اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. انسان اس وقت پچھتائے گا، یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس. انسان کی اعضاء اس کے خلاف گواہی. انسان روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جانے دے، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے. ارشاد ہوگا، بندے پوری زندگی دی تھی عبادت کے لیے، انہیں کھیل میں، کود میں، عیاشیوں میں، آوارگیوں میں گنوا دیا. بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو میرے بھائیوں، بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو. غفلت میں کب تک رہو گے؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا بخت نصر؟ کہاں گیا یزید؟ کہاں گئے ان جیسے ظالم بادشاہ؟ موت ہے موت. موت کی تیاری کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. بارش سے پہلے اگر چھت گلتی ہو تو چھت کو درست کر لیتے ہو کہ پانی نہ گرے. قبر میں عذاب سے بچنے کے لیے کیا تیاری؟ سردی سے پہلے گرم گرم کپڑے، سوٹر، شال کیا کیا خرید کے رکھتے ہو. قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اس کے لیے بہترین انتظام ہے، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. جو چاہے وہ اللہ کی چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لے، چادر کرم کے نیچے جو چاہے. اگر چاہتے ہو اللہ کے کرم کا ٹھکانہ مل جائے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تمہارے ہاتھ میں. یا پاپ اور جرائم کر کے جہنم کا ایندھن بن جاؤ شیطان کے ساتھی بن کے، یا توبہ کر کے نیک اور پرہیزگار بن کے اللہ کی کرم کے چادر کے نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لو. کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ اللہ نے دنیا میں اسی لیے بھیجا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہاری جانچ کی، تمہارا امتحان لیا، تمہیں آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اچھی عمل کر لو. یہ دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہو، اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد کبھی نہیں آؤ گے. 7 جنم نہیں ہے، جنم نہیں ہے. اسلام میں ایک ہی جنم ہے، ایک ہی بار پیدا ہوں گے، ایک ہی بار مریں گے، ایک ہی بار دنیا میں آئے، ایک ہی بار دنیا سے جاؤ گے. اس کے بعد پھر کبھی آنا نہیں ہوگا. بتاؤ کیا خیال ہے؟ 2 منٹ کے زنا سے وہ کروڑوں سال کا عذاب مول لو گے؟ شراب کے کڑوے گھونٹ پی کر سور اور بندر بنو گے جہنم میں؟ نماز چھوڑ کر 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر قیامت تک قبر کی آگ میں جلتے رہو گے؟ بتاؤ کیا خیال ہے؟
یہ بات اگر صرف مولوی صاحب نے کہی ہوتی تو شاید اتنا یقین نہ ہوتا، کوئی سیاسی لیڈر نے کہی ہوتی اتنا یقین نہ ہوتا، لیکن یہ مولوی اور لیڈروں کی بات نہیں، یہ تو مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے۔ اتنی سچی شخصیت نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی ہے۔ جس کے دشمن بھی جس کی سچائی کی گواہی دے، اس رسول نے فرمایا اللہ کے بندوں